اور ہمارے مختلف میڈیاز کے ذریعے یہاں تک یہ بات پہنچے گی. یہ بہت بڑی ریلی کا مقصد اور پیغام ہے، اور اس بارے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. زیب لالا اور زیب صاحب اور کیڈر صاحب ان تک کوئی سیاسی پیشن نے وہ صرف اس تحریک کا کہنے کے اٹھے کہ بھائی یہ تحریک اسی اٹھا دے، اسی اپنی پہچان جڑی تھی وہ منوا دے. پہچان منوانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل کا چونکہ جتنا جتنا سٹیٹس ٹوٹی اور اتنا جڑا تھا ضلع بڑے، لیکن بدقسمتی اس یہ تھی کہ اصلی اگر سٹیٹ ٹوٹی آج دیہڑے تک اصل کا اصلا حق جڑا تھا وہ نہیں مل رکھی ہے. اصل نالے پڑوس سے برا تھے کالے ڈاکے والے، انہوں کا پرسوں ضلع ٹوٹی ہے، ایک علاقہ ٹوٹی ہے اور انہوں کا ضلع ملی ہے. آج ان کی پہچان یہ تھی کہ اگرچہ ان کے مڈل پاس بھی آدمی تھے تو وہ بھی اپنے ضلع پیچھے نوکری اتنے لاگا تھا کہ اس والے کالے ڈاکے کا مسائل تھا. اگر اسی اتوں بہت پڑھے لکھے تھے آدمی تھے کالا ڈاکا کا، لیکن آستا تھا آرڈر نو آستا چونکہ لیکن بڑے تصدیق کو تروڑی کرے تھے. اس وقت وہ چیز اسی پیش کر سنی قاسم شاہ باجی کیونکہ سیاوراق کا جڑا تھا ہیلی کاپٹر ہوتا ہی ہوتا جڑا تھا وہ کھیلنے کا، اور قاسم شاہ باجی اور دو ترے دن پہلے وقت کرام کسی کے لیے جنازے کے یہ اس کا یہ کہ آستی اور خطہ جیتا وہ چیز کا سنی اور ہمارے پڑھا میرے ساتھ پھر اللہ کا فضل ایسا ہوتی ہے. اور یہ کیپٹن صاحب الیکشن جیت گا اور یہ روڈ اور بہت کا سلسلہ جڑا تھا آج تک کیپٹن صاحب نے پورا کیا. اور میں تو سمجھ آج بھی یہ گلا کا آتا میں جب اسلامی دوڑنے نالے نالے اگر کیپٹن صاحب اس علاقے نالے ایسا کیتے دا تھا تو دربند اور روکی آتا 3 گھنٹے کا سفر ہے، آج اس تک 40 منٹوں کا سفر تھا اوکی دربند کا. لیکن میں نکا پانی یونین کونسل اور دربند یونین کونسل کے انتہائی قابل قدر غیرت مند بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم. میرے بھائیوں، یہ ضلع تناول کی بات آج سے 4 سال پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے اس دربند کے مقام پہ ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد ہوا. اس میں ہمارے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں ان میں نام لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں. نوابزادہ صلاح الدین سعید، ان کے بیٹے جو اس وقت ہمارے ایم پی ایز ہیں، اور حاجی ابرار، حبیب الرحمان تنولی، صاحب محمد تنولی، یہ سارے لوگ اس میں موجود تھے. اور آپ لوگ دربند کے یہ لوگ گواہ ہیں ان پہ کہ اتنے بڑے جلسہ آپ پکارے ہیں. ان سب لوگوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جب بھی کوئی الیکٹ ہو کے آئے گا تو سب سے پہلا کام وہ ضلع تناول ہم بنائیں گے. میرے بھائیوں، آج اس اجتماع میں مختلف سیاسی پارٹیز کے ورکر کھڑے ہیں، ان کے دربند کی سطح کے لیڈر کھڑے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. یہ آج کا اجتماع یہ کسی سیاسی پارٹی کا اجتماع نہیں ہے، یہ تناول کی پبلک اور سول سوسائٹی کی طرف سے اجتماع ہے. ہم اپنے ان نمائندگان کو اور خاص کر نوابزادہ صلاح الدین اور اس کے بیٹے فرید صلاح الدین جو اس وقت کا ایم پی ہے، ہم ان سے مخاطب ہیں. رونا روتے ہیں آپ کا، کیوں رونا روتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دربند کے علاوہ لسن نواب بھی تھا، شیرگڑھ بھی تھا، شنگلی اور کروڑی بھی تھا. ہم نے انتخاب کیوں دربند کا کیا کہ اس تناول کی سرزمین پہ یہ دربند وہ مقام ہے کہ جن لوگوں نے 1950 سے لے کر آج تک اگر کسی قربانی کا ڈیمانڈ کیا ملک نے
تو دربند جو ہے وہ پیش تھا، اس لیے ہم نے دربند کا انتخاب کیا ہے۔ اب کوئی اگر سوال کرے کہ کیا قربانی دی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1947 میں ملک پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا آج کا جو ہے اس میں 5 یا 6 آزاد ریاستیں تھی، جن میں چترال تھا، سوات تھا، دیر تھا اور امن تھا۔ تو سب سے پہلے جب پاکستان کی عمر صرف 3 سال تھی تو اس امن کی جو اسٹیٹ ہے، یہ جو ریاست ہے، اس نے الحاق کیا پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری قربانی ہماری کہ یہ جو تربیلا ڈیم بنا، ہماری 80 سے 85 گاؤں جو ہے وہ پانی کے نیچے آ گئے۔ آج ہمارے بزرگوں کی قبریں وہاں پہ ہیں، ہمارے مکانات وہاں پہ رہ گئے، ہم لوگ بے در ہو گئے۔ اور آج اس فیکٹری جو ہے تربیلا ڈیم کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ریاست کی حیثیت ایک ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو میں اپنی اس ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے، اس پہ ہمیں فخر ہے کہ آج پورا پاکستان روشن اگر ہے تو یہ دربند اور علاقہ تناول کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے روشن ہے۔ اس پہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قربانیاں ہماری ہیں، اس قوم کی ہے اور اس تناول کے علاقے کی ہے۔ اور ریاست جو ہے اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آج ہمیں شناخت چاہیے، لوگ ہمارے حصے بہرے کر رہے ہیں، ہمیں تناول کے نام سے ایک ضلع چاہیے۔ ہم کچھ بہت بڑی چیز آپ سے نہیں مانگ سکتے اور نہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کو نام پکارے، ہمارے سیاسی لیڈر، کسی کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کریں گے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم میں سے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس 2 آدمی ہیں، ایک ٹائم صحیح تنوری جو ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا نوابزادہ فرید صلاح الدین ایم پی اے ہے۔ کل ہی بات ہو رہی تھی کسی گروپ میں تو نوابزادہ صلاح الدین صاحب نے کہا کہ میں 5 بار گیا ہوں اسمبلی میں، لیکن قومی اسمبلی میں گیا ہوں، یہ کام ضلع بنانا صوبائی اسمبلی کا ہے۔ تو میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں، اس قوم کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں، علاقہ تناول کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج آپ کا بیٹا وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے۔ تحریک کی انصاف کی حکومت جہاں پہ صوبے میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اور ان لوگوں کا مطالبہ روک کر اور آپ کی محنت کر کے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نوابزادہ صلاح الدین صاحب، اقتدار کبھی کبھی ملا کرتا ہے، آپ کو 5 بار اس قوم نے قومی اسمبلی میں بھیجا، لیکن جب آپ اعتماد کے پورے نہیں اترے تو 2002 کے الیکشن میں ایک عام تنول کے فرد نے آپ کو شکست دی۔ تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں قوم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے گئی۔ اور آج آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ 2018 میں ایم پی اے بنا ہے تو وہ 2023 میں بھی ایم پی اے بنے گا، اس کی کارکردگی کو یہ تناول دیکھے گا کہ اگر ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہم اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہتے کہ تناول کی شناخت، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، تناول کے نام پہ ہمیں ضلع چاہیے۔ نوابزادہ صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے قوم آئے بیٹھے اور ہیڈ کوارٹر کی بات، تو میں ان کو کہتا ہوں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ کہتا ہوں اور آپ کی طرف سے کہتا ہوں کہ تناول کے ہیڈ کوارٹر پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن چاہیے، پھر آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ یہ قوم دوبارہ آپ پہ اعتماد کرتی ہے کہ ایک بات سامنے رکھیں آپ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی یونین کونسل اس ضلع میں شامل ہونا چاہتی ہے یا شامل ہوں گی، ان کا درمیانی مقام ہمیں منظور ہوگا، وہ کیوں نہ سری کا ڈاکہ ہو، وہ کیوں نہ بیٹ گلی ہو، اگر وہ اس کا درمیان ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ میرے آنے والے بھائی بھی اس کا اعلان بربلا کریں گے کہ ہمیں شناخت چاہیے، تناول کی یاد اور تناول کی پہچان، ضلع تناول، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ میں سب سے پہلے کیڈر خورشید صاحب جو کہ کافی عرصہ دراز سے ہم اس کو جانتے ہو کہ سماج ہمارا تعلق ہے، اور اورنگزیب صاحب کیونکہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک حیثیت ہے اور اس میں یہ ضلع منصورہ میں بھی ہماری میٹنگ کا آتا ہے مہمانہ طور پر۔ میری طرف سے ان کو السلام علیکم اور سب میرے دوست بھائیوں کو، چھوٹے بڑوں کو بھی طرف سے السلام علیکم۔ بھائی میں مختصر
दो ही बातें करना चाहता हूँ। दो गला में मुख्तसर करता मैं भराऊँ कि आज तो पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन तो पहले हाजी इब्रार और नवाबजादा सलाउद्दीन इस तहरीक का कैन उठिया और जिस बच्चे हाजी इब्रार रही कि खर्चा में करने नवाब साहब थोड़े ताल्लुक थे, लिहाजा ज़िला तनौल की बुनियाद रखे और ज़िला तनौल चूँकि तुस्ता आस्ता हक थे और संगत जुला असी उन्होंने का दाद दें नवाब साहब का भी और हाजी इब्रार का भी, तो उन्हें तहरीक शुरू की थी। लेकिन उसको बाद जब इलेक्शन होए तो तहरीक अस्ती खामोश होगी, इसलिए कि हाजी इब्रार भी अस्ता सूबाई काबीना दा एक रुकन आए और अस्ता वजीर आए, लेकिन उसने वो गल उठा नहीं उछाली और वो असम्बली के अंदर चूँकि शरपाव साहब की एक बहुत बड़ी पावर आए जिसने संग तहसील की जो शुक्रिया अदा कर दी, लेकिन तनौल जिले का नाम मिट चुकिया। लेकिन असी सारे भरा घाटो जो चूँकि नवाबजादा सलाउद्दीन का पुत्र जो थे MP थे और सूबे जुड़ी हुकूमत थी 2/3 अक्सरियत की भी, चूँकि सूबे से करारदाद पेश करने वाले 2/3 अक्सरियत की जरूरत ना होती, ये सिर्फ एग्जेक्टिव आर्डर जारी करना पड़ता जो चीफ मिनिस्टर खुद भी कर सकता, नहीं 2/3 अक्सरियत की जरूरत भी नहीं होती और किसी MPA में न को मलाना की जरूरत भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस वक्त संख्या 2 MPA थे जो तनौल का, एक सही तनौली और फ्री तनौली, चाहिए था कि असी सारे भरा इकट्ठे होकर एक दफा उसी को कह रहे हूँ कि तुम इसकी तहरीक चलाइया, लिहाजा इसका अंजाम तक खड़े और ज़िला तनौल बढ़ाए। उसका हेडक्वार्टर जिस जगह भी हों दो बात के मामला थे, लेकिन पहले असलियत की शनाख्त कराए, चूँकि अगर इसकी शनाख्त ना हुई तो ऐसा नाल यो हिसाब होला कि अज गरीबों के घरों में 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आंदा। बड़े अफसोस की गल थी, बड़े अफसोस की गल थी कि दरबंद के लोगों ने पे दादे की कबरां जड़ी थी वो दरिया तले थी, लेकिन बिजली का बिल असी अदा करते, ये बड़े अफसोस की गल थी। जेड़े भी इस तो पहले MPA बने तो दिन क्यामत होला उनका कुर्बान होला उसका हाथ होला ठीक है संग अस्ता हक नहीं देता का। आज तुसी जुले शांगले का जुले पर अब 10 लाख की 20 लाख की प्राडो जड़ी थी वो 10 लाख से लोग खरीदते, लेकिन असा को 82 भी 7 लाख से मिलती है असा का तो की मिलती कैसे उस वक्त हक ऐसे न कह दे तो दुआ करे खुदा उस नुमाइंदे का असम्बली से खड़ा कि जेड़ा सब तो पहले अस्ता दरबंद की रैल्टी जैसा हक दिया तहसील बन गई, लेकिन TMO के चंद मुलाजमा बखैर ऐसी साहब असती खुली कचहरी भी होगी बिच करती दरबंदे नहीं था कोई भी भराओ टाइम मुख्तसर था तो असी अपने दोनों फुडेर का दाद देंगे कि जी शह के उठे कैन के, लेकिन इसका कम था कि सारे असी अपने MPA को चुनूँ और MPA का कम था उसके कमों को इंशाल्लाह करा ला और उसको उम्मीद थी कि इंशाल्लाह असा का वो ज़िला तनौल की मेरे सामने बैठा है, उसने कहा मैं ज़िला तनौल की हिमायत करता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये क्या मसलिहत है कि ऐसा हो रहा है, मगर याद रखना पहली बात ये है नवाबजादा सलाउद्दीन ज़िला तनौल का मुखालिफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि नो कॉन्टैक्ट में मुहिम मेरे एक भाई ने शुरू की है, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखें एबटाबाद के एक MPA से हम सलाम दुआ छोड़ सकते हैं, मगर इधर अगर मैं नवाब को वोट ना भी दूं मेरी ये मजबूरी है, मैं उसकी खुशी में भी जाऊँगा गम भी जाऊँगा, हमारी ये बरादरियाँ एक दूसरे से ताल्लुक़ है, वो चीज़ें फजूल है। मैं ये अकाबरीन अब आए देखें कैडर साहब रंगज़ेब लाला और ये जंगज़ेब भाई बड़े संजीदा किस्म के लोग, जवेद भाई खड़े बड़े चमकते चेहरे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा, मैं ज़िला तहरीक तनौल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, मैं ये एक तजवीज़ देता हूँ कि तनौल के कम से कम 40-50 अकाबरीन का एक डेलीगेशन बनाए, एक वफद बनाए, वो सारे जाएं, हम उसके साथ जाते हैं, नवाब साहब से मुतालबा करते हैं कि CM से हमारी मुलाकात करवाएं और उसके बाद हम नवाब साहब को मुद्दई नहीं करते, हम खुद CM को ज़िला तनौल का मुतालबा पेश करते हैं। और दूसरी बात याद रखें, देखें हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं। जब तहसीलें दरबंद बन रही थी तो मुझे ये बताओ कि आप में से किसने हाफिज यूनुस को पूछा कि जिसने 3 यूनियन कौंसलें हमसे जुदा की, अगर वो 3 यूनियन कौंसलें आज दरबंद कैसे होती तो क्या किसी में ये जुर्रत थी कि वो ये कहता यूपी को बनाओ?
आज ऑटोमेटिक दरबान जिला बन जाता अगर वो दिन यूनियन काउंसिल हमारे होती और हम हमारे अंदर ताकत आती। फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम इधर जलसे 10-10 आदमियों के करते हो। तुम में से किसी शख्स ने ये किसी से पूछा कि आज यूनियन काउंसिल चिनाया की काट के उधर लगा दी गई है, क्यों लगा दी है? हमारी तहसील को